سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے تاریخی فتح پر بھارتی جارحیت اور جھوٹ کو بے نقاب کر کے ڈوزیر جاری کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ڈوزیر میں آپریشن بنیان مرصوص میں تاریخی کامیابی، پہلگام فالز فلیگ اور بھارتی جارحیت کے ناقابل تردید شواہد پیش کیے گئے۔ آپریشن بنیان مرصوص کے حقائق، سیٹلائٹ تصاویر، پہلگام فالز فلیگ پر مستند بین الاقوامی میڈیا رپورٹس بھی اس ڈوزیر کا حصہ ہیں۔ ڈوزیر کے متن کے مطابق پاکستان امن کا علمبردار ہے اور اپنی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ بھارتی میڈیا نے پہلگام فالز فلیگ کے فوری بعد جھوٹی خبریں پھیلائیں اور گمراہ کن پروپیگنڈا کر کے جنگ کا ماحول بنایا۔ ڈوزیر میں پاکستان کی جانب سے بھارت کو پہلگام واقعے کی شفاف تحقیقات کے لیے مخلصانہ کاوشوں کا بھی ذکر ہے۔ بھارتی جارحیت اور بزدلانہ حملے میں معصوم پاکستانی بچے، عورتیں اور شہری شہید ہوئے۔ پاکستان نے اپنے دفاع اور بھارتی جارحیت کے جواب میں آپریشن بنیان مرصوص کا آغاز کیا۔ آپریشن بنیان مرصوص نے بھارت کو دھول چٹا دی اور بھارتی عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت کے جواب میں صرف بھارتی ملٹری ٹارگٹس کو نشانہ بنایا۔ پاکستان نے مکمل شواہد کے ساتھ ڈوزیر جاری کر کے سفارتی محاذ پر بھی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کل 3 روزہ دورے پر چین روانہ ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دورے کا مقصد حالیہ خطے کی صورتحال پر مشاورت کرنا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اپنے چینی ہم منصب وانگ یی سے ملاقات کریں گے اور دیگر چینی حکام سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوں گی۔ تو نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کل 3 روزہ دورے پر چین کے لیے روانہ ہوں گے اور ترجمان دفتر خارجہ نے اس حوالے سے بتایا ہے کہ خطے کی جو حالیہ صورتحال ہے اس پر مشاورت ہوگی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ دشمن کی غلامی کسی غیرت مند پاکستانی کو قبول نہیں، ہم تو جیتے ہی شہادت کے لیے ہیں۔ آزمائش میں ہر پاکستانی اپنی جان و مال پاکستان پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ شہید سرخرو ہیں، یہ دھرتی ہے تو ہم سب ہیں، یہ دھرتی نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ گجرانوالہ کنٹونمنٹ میں افسروں اور جوانوں سے خطاب کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر کا کہنا ہے افواج پاکستان نے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملائے، دشمن کو ایسا منہ توڑ جواب دیا جو وہ قیامت تک یاد رکھے گا۔ افواج پاکستان کے تاریخی جواب پر دشمن سفید جھنڈے لہرانے پر مجبور ہوا۔ الحمدللہ ثابت ہو گیا افواج پاکستان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ وہ لاہور میں اظہار تشکر ریلی سے خطاب کر رہے تھے۔ ہماری بہادر افواج نے، ہمارے سپاہ سالار نے، جنرل ناصر منیر نے جس بہادری اور دلیری سے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملائے ہیں، ہماری بری فوج نے دشمن کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اڑائے، جس کے بعد دشمن سفید جھنڈا لہرانے پر مجبور ہوا۔ افواج پاکستان کو، اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا الحمدللہ۔ جہاں پہ ہم نے عسکری محاذ پر دشمن کو مات دی ہے، وہیں پر معاشی میدان میں بھی دشمن کو انشاءاللہ تعالی مات دے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا ہے پاکستانی افواج نے بتا دیا ہمارا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، اب پاکستان کو قرضوں سے نجات دلانے کی کوشش کرنا ہوگی۔ رہنما MQM فاروق ستار کا کہنا تھا آئندہ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کا بوجھ کم ہونا چاہیے، عوام کو جتنا ممکن ہو بجٹ میں ریلیف دینا چاہیے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا ہے پاکستانی افواج نے بتا دیا ہمارا دفاع مضبوط ہاتھ میں ہے۔ ہمارے تمام تینوں سپہ سالاروں نے الحمدللہ پاکستان کا سر دنیا میں فخر سے بلند کیا اور اس خطے میں جو عدم توازن تھا اسے آج الحمدللہ برابری کی بنیاد دے دی ہے۔ بھارت کی طرف سے ڈائریکٹر تھے، صحیح کہہ رہا ہوں میں، انہوں نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کو اس دوران جو قسط تھی ہماری $1 ارب کی وہ نہ ملے، لیکن وفاقی وزیر خزانہ اور ان کی ٹیم نے بھرپور پاکستان کا کیس پیش کیا اور پہلا جھٹکا ہی ان کو یہ ملا کہ اس دوران ہمارا جو قسط کی رینیول تھی وہ الحمدللہ ہو گئی۔ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سرخرو کیا اور اب انشاءاللہ تعالیٰ جو بجٹ آنے والا ہے اس میں عام آدمی کے لیے خوشخبری بھی ہوگی اور ایک ایسا خوشحالی کا پروگرام بھی ہوگا کہ جس کے اوپر لوگوں کو اور خاص طور پہ عام آدمی کو جو ہے وہ ریلیف ملے گا۔ عام لوگوں کو جس قدر ریلیف دی جا سکتی ہے آئندہ جو بجٹ آ رہا ہے اس میں دی جانی چاہیے۔ ان پر جو تنخواہ دار طبقہ ہے خاص طور پر اس پر ٹیکسوں کا بوجھ کم کیا جانا چاہیے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی ویٹیکن میں پوپلیو کی حلف برداری میں تقریب میں شرکت۔ چیئرمین سینٹ نے پوپلیو کی حلف برداری کی تقریب میں پاکستان کی نمائندگی کی
اور یوسف رضا گیلانی کی شرکت بین المذاہب ہم آہنگی اور خیر سگالی کی علامت قرار۔ پاکستانی مسیحی برادری سے اظہار یکجہتی مذہبی رواداری کا مظہر۔ یوسف رضا گیلانی نے حکومت اور عوام پاکستان کی نیک تمنائیں پوپ لیو تک پہنچائیں۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں کہ بین المذاہب مکالمے امن اور باہمی احترام پاکستان کی پالیسی کا ہم جز ہے۔ قائد اعظم کے ویژن کے مطابق پاکستان میں تمام مذاہب کو آزادی اور وقار سے جینے کا حق حاصل ہے۔ پاکستان کا عالمی سطح پر امن، ہم آہنگی اور بین المذاہب احترام کا مثبت پیغام ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پشاور میں تیز آندھی اور طوفان کے باعث مختلف علاقوں میں درخت اور دیواریں گر گئیں۔ افغان کالونی میں دیوار منہدم ہونے سے 2 خواتین زخمی ہوئیں۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ شدید آندھی کی وجہ سے متعدد مقامات پر درخت اور سائن بورڈ اکھڑ گئے۔ آندھی اور طوفان سے دن کے وقت اندھیرا چھا گیا۔ ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو 1122 کی ٹیمیں تیار، کسی بھی آفت سے نمٹنے کے لیے ٹیموں کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے تاریخی فتح پر بھارتی جارحیت اور جھوٹ کو بے نقاب کر کے ڈوزیر جاری کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ڈوزیر میں آپریشن بنیان مرصوص میں تاریخی کامیابی، پہلگام فالز فلیگ اور بھارتی جارحیت کے ناقابل تردید شواہد پیش کیے گئے۔ آپریشن بنیان مرصوص کے حقائق، سیٹلائٹ تصاویر، پہلگام فالز فلیگ پر مستند بین الاقوامی میڈیا رپورٹس بھی اس ڈوزیر کا حصہ ہیں۔ ڈوزیر کے متن کے مطابق پاکستان امن کا علمبردار ہے اور اپنی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ بھارتی میڈیا نے پہلگام فالز فلیگ کے فوری بعد جھوٹی خبریں پھیلائیں اور گمراہ کن پروپیگنڈا کر کے جنگ کا ماحول بنایا۔ ڈوزیر میں پاکستان کی جانب سے بھارت کو پہلگام واقعے کی شفاف تحقیقات کے لیے مخلصانہ کاوشوں کا بھی ذکر ہے۔ بھارتی جارحیت اور بزدلانہ حملے میں معصوم پاکستانی بچے، عورتیں اور شہری شہید ہوئے۔ پاکستان نے اپنے دفاع اور بھارتی جارحیت کے جواب میں آپریشن بنیان مرصوص کا آغاز کیا۔ آپریشن بنیان مرصوص نے بھارت کو دھول چٹا دی اور بھارتی عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت کے جواب میں صرف بھارتی ملٹری ٹارگٹس کو نشانہ بنایا۔ پاکستان نے مکمل شواہد کے ساتھ ڈوزیر جاری کر کے سفارتی محاذ پر بھی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کل 3 روزہ دورے پر چین روانہ ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دورے کا مقصد حالیہ خطے کی صورتحال پر مشاورت کرنا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اپنے چینی ہم منصب وانگ یی سے ملاقات کریں گے اور دیگر چینی حکام سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوں گی۔ تو نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کل 3 روزہ دورے پر چین کے لیے روانہ ہوں گے اور ترجمان دفتر خارجہ نے اس حوالے سے بتایا ہے کہ خطے کی جو حالیہ صورتحال ہے اس پر مشاورت ہوگی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ دشمن کی غلامی کسی غیرت مند پاکستانی کو قبول نہیں، ہم تو جیتے ہی شہادت کے لیے ہیں۔ آزمائش میں ہر پاکستانی اپنے جان و مال پاکستان پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ شہید سرخرو ہیں، یہ دھرتی ہے تو ہم سب ہیں، یہ دھرتی نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ گجرانوالہ کنٹونمنٹ میں افسروں اور جوانوں سے خطاب کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر کا کہنا ہے افواج پاکستان نے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملائے، دشمن کو ایسا منہ توڑ جواب دیا جو وہ قیامت تک یاد رکھے گا۔ افواج پاکستان کے تاریخی جواب پر دشمن سفید جھنڈے لہرانے پر مجبور ہوا۔ الحمدللہ ثابت ہو گیا افواج پاکستان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ وہ لاہور میں اظہار تشکر ریلی سے خطاب کر رہے تھے۔ ہماری بہادر افواج نے، ہمارے سپاہ سالار نے، جنرل ناصر منیر نے جس بہادری اور دلیری سے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملائے ہیں، ہماری بری فوج نے دشمن کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اڑائے، جس کے بعد دشمن سفید جھنڈا لہرانے پر مجبور ہوا۔ افواج پاکستان کو، اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ الحمدللہ جہاں پہ ہم نے عسکری محاذ پر دشمن کو مات دی ہے، وہیں پر معاشی میدان میں بھی دشمن کو انشاءاللہ تعالی مات دے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا ہے پاکستانی افواج نے بتا دیا ہمارا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، اب پاکستان کو قرضوں سے نجات دلانے کی کوشش کرنا ہوگی۔ رہنما MQM فاروق ستار کا کہنا تھا آئندہ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کا بوجھ کم ہونا چاہیے، عوام کو جتنا ممکن ہو بجٹ میں ریلیف دینا چاہیے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا ہے پاکستانی افواج نے بتا دیا ہمارا دفاع مضبوط ہاتھ میں ہے۔ ہمارے تمام تینوں سپہ سالاروں نے الحمدللہ پاکستان کا سر دنیا میں فخر سے بلند کیا اور اس خطے میں جو عدم توازن تھا اسے آج الحمدللہ برابری کی بنیاد دے دی ہے۔ بھارت کی طرف سے ڈائریکٹر تھے، صحیح کہہ رہا ہوں میں، انہوں نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کو اس دوران جو قسط تھی ہماری $1 ارب کی وہ نہ ملے، لیکن وفاقی وزیر خزانہ اور ان کی ٹیم نے بھرپور پاکستان کا کیس پیش کیا
اور پہلا جھٹکا ہی ان کو یہ ملا کہ اس دوران ہمارا جو قسط کی رینیول تھی وہ الحمدللہ ہو گئی۔ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سرخرو کیا، اور اب انشاءاللہ تعالیٰ جو بجٹ آنے والا ہے اس میں عام آدمی کے لیے خوشخبری بھی ہوگی اور ایک ایسا خوشحالی کا پروگرام بھی ہوگا کہ جس کے اوپر لوگوں کو اور خاص طور پہ عام آدمی کو جو ہے وہ ریلیف ملے گا۔ عام لوگوں کو جس قدر ریلیف دی جا سکتی ہے آئندہ جو بجٹ آ رہا ہے اس میں دی جانی چاہیے۔ ان پر جو تنخواہ دار طبقہ ہے خاص طور پر اس پر ٹیکسوں کا بوجھ کم کیا جانا چاہیے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی ویٹیکن میں پوپ لیو کی حلف برداری میں تقریب میں شرکت۔ چیئرمین سینٹ نے پوپ لیو کی حلف برداری کی تقریب میں پاکستان کی نمائندگی کی اور یوسف رضا گیلانی کی شرکت بین المذاہب ہم آہنگی اور خیر سگالی کی علامت قرار۔ پاکستانی مسیحی برادری سے اظہار یکجہتی مذہبی رواداری کا مظہر۔ یوسف رضا گیلانی نے حکومت اور عوام پاکستان کی نیک تمنائیں پوپ لیو تک پہنچائیں۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں کہ بین المذاہب مکالمے امن اور باہمی احترام پاکستان کی پالیسی کا ہم جز ہے۔ قائد-اعظم کے ویژن کے مطابق پاکستان میں تمام مذاہب کو آزادی اور وقار سے جینے کا حق حاصل ہے۔ پاکستان کا عالمی سطح پر امن، ہم آہنگی اور بین المذاہب احترام کا مثبت پیغام ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پشاور میں تیز آندھی اور طوفان کے باعث مختلف علاقوں میں درخت اور دیواریں گر گئیں۔ افغان کالونی میں دیوار منہدم ہونے سے 2 خواتین زخمی ہوئیں۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ شدید آندھی کی وجہ سے متعدد مقامات پر درخت اور سائن بورڈ اکھڑ گئے۔ آندھی اور طوفان سے دن کے وقت اندھیرا چھا گیا۔ ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو 1122 کی ٹیمیں تیار، کسی بھی آفت سے نمٹنے کے لیے ٹیموں کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔